الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ سروری صاحب کو آگے لیں، نماز پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اصل خطاب جماعت کے بہت معروف خطیب مولانا یوسف بسروری صاحب کا ہوگا، اور شیخ عبدالرحمن اطہر صاحب، علامہ عبدالرحیم گجر صاحب، باقی احباب سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا یہ موقع دیا۔ مقام مصطفیٰ کے حوالے سے چند منٹس میں مختصر بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہے۔ معاملہ شروع ہوتا ہے رسالت پر ایمان سے۔ ایمانیات کا جب چیپٹر ہم کھولتے ہیں، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا باب ہے اللہ پر ایمان، دوسرا باب ہے رسالت پر ایمان۔ وہاں سے بات لیتے ہیں اور پھر جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ 15 سے 20 منٹ میں بات سمیٹ دوں۔ یہ جو نبوت اور رسالت پر ایمان کا باب ہے، یہ 7 نکات ہیں اور اس میں جا کر وہ مکمل ہوتا ہے۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے تھے، ان کی تعداد 1,24,000 ہو یا 1,40,000 ہو یا جو بھی فگر تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ ہم کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، سب کی نبوت مانتے ہیں۔
دوسرا سٹیپ آتا ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھتے جائیے، کچھ قصور ہمارے اپنے ہیں، دشمن کو ہم بلیم تو بہت جلدی دے لیتے ہیں، لیکن جب اس کو کھولیں تو آخر میں وہ چور کا کھرا، آپ لوگ پنجابی میں کہتے ہوگے، تو وہ کسی کے گھر جا کے نکلتا ہے، پہنچتا ہے، تو وہ اپنا ہی گھر نکل آتا ہے۔ یہ جو بلاسفیمی کا قانون ہے، جس کو آپ توہین رسالت والا قانون کہتے ہیں، اس میں ڈنڈی ہم نے خود ماری ہے۔ میری سمپل سی بات ہے کہ جس طرح ایک یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بوذی، مجوسی، آریہ سماج، کوئی ملحد، کوئی مستشرق اگر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو، 5 نمازیں کیا، تہجد بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، روزانہ درود شریف کی تسبیح بھی پڑھتا ہو، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ تو تہجد پڑھتا ہے، یہ تو کلمہ گو ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اب تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بچہ بچہ اس ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ہی ایک اپنا پاکستان میں بیٹھا انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت کا قانون بنوایا ہی میں نے تھا کہ وہ واجب القتل اور اس کو سزا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے جنرل ضیاء الحق سے، یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ ناروے گیا، وہاں کے ایک اینکر نے پکڑ لیا اور اسی موضوع پہ چھیڑ دیا، انٹرویو میں یہ سوال کر دیا، تو وہ کہتا ہے جنرل ضیاء الحق نیور کنسلٹڈ می، جنرل ضیاء الحق نے مجھ سے تو اس معاملے میں مشورہ ہی نہیں کیا تھا، اور یہ قانون تو مسلمانوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اگر گستاخی کریں گے کسی نبی کی شان میں تو واجب القتل ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے اس پر تو یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ، دیکھ لو جا کے، اور کسی اچھے بندے نے نیچے لکھا کہ میں 100% سچ بولتا ہوں ان کی بات پہ کہا میں 100% سچ بولتا ہوں، نیچے اس نے یوں لکھا۔ تو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ کس نے چھوٹ دی ہے ان کو توہین رسالت کرنے کی؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو آزاد ہے، اس پر یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو کرے گا نا آپ کے نبی کی توہین۔ اچھا جی، اب تیسرا مرحلہ کہ عملی زندگی میں اپنے اپنے وقت کا جو بھی آخری نبی ہوتا تھا اس کو فالو کیا جاتا تھا، اس کی تعلیمات پر عمل ہوتا تھا۔ شروع سے یہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پچھلے تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان بھی، ان کے ساتھ محبت بھی، لیکن تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی مانی جاتی تھی، پچھلے نبی کی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب موسیٰ علیہ السلام تک پچھلے تمام ان سب کی نبوت کا ایمان بھی، محبت بھی، لیکن تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ محبت بھی رہے گی، ان کی نبوت پر ایمان بھی رہے گا، لیکن ہماری عملی زندگی اس آخری نبی کی تعلیمات کے مطابق گزرے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب پچھلے نبی کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ ایک مخصوص پیریڈ تھا، گزر گیا، محبت احترام رہے گا۔ اچھا ابھی آ رہی ہے 1.5 مہینے بعد قربانی والی عید، آپ کہیں گے سنت ابراہیمی، محرم میں پھر آپ عاشورے کا روزہ، تو وہ بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ سنت ابراہیمی یہ قربانی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہمیں حکم دیا۔ اگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے اور ہمیں اس کا حکم نہ دیتے تو ہم یہ تو مانتے کہ ایسا ایسا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا پورا واقعہ، یہ تو ہم تسلیم کرتے، لیکن ہم یہ قربانی نہ کر رہے ہوتے۔ ہم اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آخری نبی نے کی ہے۔ یہ 3 مراحل تھے پچھلے انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اگلے 4 ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو نمبر 5 ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور دل سے ماننا، زبانی نہیں، ورنہ عبداللہ ابن ابی کا کیا قصور تھا جو لیڈر آف ہیپوکرائٹس قرار دیا گیا، رئیس المنافقین، رسول اللہ کے پیچھے آ کے مسجد نبی میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، غزوات میں شریک نہیں ہوا تھا، پھر تو وہ پکا جنتی ہو گیا نا؟ نہیں، دل سے نہیں مانا رسول اللہ کو اس نے تو منافق، دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ اس کے بعد محبت، احترام، عقیدت، اپنی جان سے بھی زیادہ، صحیح بخاری کے وہ حدیث، یہ آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے میں جلدی آگے چلتا ہوں۔ یہ ہو گئے 5 سٹیپ۔ 6واں سٹیپ یہ ذرا سمجھنے کا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام۔ مقام مصطفیٰ کے نام سے آج ہم کانفرنس کر رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی سنتوں کا احترام ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے۔ اگر رسول اللہ کی سنت اچھی نہیں لگتی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورا لائف سٹائل ہے، طہارت سے شروع ہوتا ہے، معاشرت، معیشت، سیاست، ثقافت، آپ کا گیٹ اپ، وضاقتہ، سب اس میں شامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام بہت ضروری ہے۔ اور خود ہم مسلمان گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، داڑھی والوں کی توہین نہیں کرتے، داڑھی والوں کی ہوٹنگ نہیں کرتے ہم۔ غلطی مدنی صاحب نے کی ہے، مدنی صاحب کا قصور ہے نا، اس کا کیا ہے، اس کو کیوں بلیم دیتے ہو؟ سارے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک پردہ دار خاتون سے کوئی غلطی ہو گئی، پتہ ہے اوپر سے برقع پہنا ہوتا ہے، اندر کیا ہوتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ایک فرد کا قصور ہے، اس عبایا اور برقعے کا قصور نہیں ہے۔ سنتوں کا بذاقہ ایسا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، فلا تقعد مع الذین یخوضون فی آیاتنا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے سے بڑے مشرک، باغی، نافرمان، ہٹ دھرم، ضدی آدمی کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے سے، بات چیت کرنے سے نہیں روکا، لیکن وہ شخص جو شریعت میں سے کسی ایک چیز کا مذاق اڑاتا ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا۔ اور شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا نبی کی سنت ہے؟ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، دعوے سارے کریں گے عاشق رسول ہونے کا، کسوٹی معیار آپ کے پاس ہی ہے، جس کو سنتوں کے ساتھ محبت ہے وہ عاشق ہے، وہ سچا ہے، جس کو سنتوں کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے دل میں کیا ہمیں نہیں پتہ، آپ کی حرکات و سکنات بتائیں گی کہ آپ کیا ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کا دیا ہوا کلچر، آپ کی دی ہوئی ثقافت، آپ کی دی ہوئی معیشت، سب کے ساتھ محبت اور عقیدت پہلے ضروری ہے۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، شیخ سعدی کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا
اور بستان شادی سے 2 واقعات انہوں نے سنائے تھے کہ وہ جی چلے وہ پہلا میں اسکپ کرتا ہوں، دوسرا جو موضوع سے ریلیٹڈ ہے تاکہ پسروری صاحب کو زیادہ ٹائم ملے، وہ لمبی بات کر سکے۔ بندہ جا رہا تھا، ایک خاتون دیکھی، اپنا راستہ چھوڑ کے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دیر اس نے اگنور کیا، اس کے بعد اس نے پوچھ لیا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو؟ تو بڑا سٹائل مار کے کہنے لگا کہ بی بی میں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں میں عاشق ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اچھا وہ لوگ تھینک یو والے لوگ نہیں تھے۔ آج تو اگر آپ کسی عورت کو کہو نا آپ ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہیں، آج آپ کا لباس، تو وہ کہتی ہے جی تھینک یو۔ پتہ نہیں دیہاتوں میں یہ ماحول نہیں ہوگا، شہروں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ تھینک یو والے لوگ نہیں تھے، اور وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا ذرا اس کو طریقے سے سبق سکھانا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا آپ میرے عاشق ہو گئے ہیں؟ کس لیے عاشق ہو گئے ہیں؟ کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں بہت خوبصورت ہوں؟ کہا جی بہت خوبصورت ہے۔ مرحبا شیخ۔ اچھا، کہنے لگی میری ایک بہن ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کہنے لگا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے زور سے ایک تھپڑ لگایا کہ بے وفا، تو کہہ رہا تھا میں تیرا عاشق ہوں، کدھر گیا عشق تیرا؟ ابھی صرف نام ہی سنا، میں نے صرف ٹیسٹ لیا تمہارا۔ او عاشقان رسول، ذرا دیکھو نا، آپ کو نبی کی کس کس سنت کے ساتھ عشق اور محبت ہے؟ بس ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ لے اور اپنے لیے خود فیصلہ کر لے، مولوی صاحب کے پاس نہ جاؤ، خود آپ کا ضمیر بتا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو علامہ ثانوی ظہیر نے بر موقع یہ بات سنائی۔ اب آخری بات جو 7واں سٹیج ہے نبوت اور رسالت پر ایمان کا، وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ساری امت جنت میں جائے گی میری، سوائے اس شخص کے جو خود کہتے مجھے نہیں چاہیے جنت۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے اللہ کے حبیب، کوئی ایسا بھی احمق ہوگا، یہاں تو 5 روپے کوئی نہیں چھوڑتا، مسجد میں جوتے بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، جنت جیسی چیز مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر، وہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری سنتوں کو سینے سے لگایا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، زبان سے نہیں کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن وہی بات ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، عمل سے یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت، لے جاؤ اپنی جنت۔ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اب آئیے اس آیت پر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الحشر کی 7 نمبر کا جو آخری حصہ ہے۔ بنیادی طور پر وہ آیت نازل ہوئی تھی مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے حوالے سے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، جو نہ دیں اس کے متعلق کبھی مطالبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ میرا بنتا تھا اور کسی اور کو دے دیا۔ رسول حق تلفی نہیں کریں گے، رسول اللہ حق تلفی نہیں کریں گے۔ حق تلفی کون کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت دیکھیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ آج آپ کا روزہ ہے اور میں آپ کے لیے افطاری کے لیے کچھ ارینج نہ کر سکی، دیکھا مٹکے میں تھوڑا سا پانی رکھا ہے اور کھجوروں میں سے ایک دانہ کھجور کا نکلا۔ اب پریشان ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ پڑھ لیا، فیس ریڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہلانے کے لیے ہنسی مذاق کہ عائشہ فکر چھوڑ دے، این افطاری سے چند لمحے پہلے نوک ہوتا ہے، دروازے پر گئیں ایک خاتون، جی بچے بھوکے ہیں، رات ہونے والی ہے، کچھ کھانے کو اگر ہے تو دے دیں۔ کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔
کہا اچھا کوئی کھجوریں ہی دے دیں. کہا میرے پاس کھجور بھی صرف ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, افطاری کے لیے پیش کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجور کا دانہ اس کو دے دو, میں پانی سے افطاری کر لوں گا. آگے سنیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ دن بھی آیا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت تشریف لائے, اور وہ اسی طرح کہ میں گھر میں کچھ بھی نہیں, مٹکے کے اندر پانی بھی بمشکل ایک گلاس جتنا, پریشان ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پہلانے, پھر وہ دروازہ کھٹکا, دروازے پہ گئیں, 2 بچے اس کے ساتھ. وہ کہتی ہیں کہ رات ہو گئی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کل آئے گی, کل میں میرے روما سے پانی لے آؤں گی, آپ کو بھی دے دوں گی, رات کے لیے تھوڑا سا پانی دے دیں, بچے پیاسے, گرمی ہے شدید. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس بھی بالکل تھوڑا سا ایک گلاس پانی کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, افطاری ہونے والی ہے, میں آپ کو پیش کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ پانی اس کو دے دو, مجھے کچھ مل گیا تو اس سے کسی اور چیز سے یہ افطاری کر لوں گا, میرے دروازے سے کوئی خالی واپس نہ جائے. یہ تھا نبی. تو ایسا بندہ حق تلفی کرے گا اولاد کے لیے؟ وہ بھی سن لو. حضرت فاطمہ کی وہ ہے نا واقعہ مشہور, حضرت علی نے فرمایا کہ آج مال غنیمت تقسیم ہوا, رسول اللہ علیہ وسلم کو 5 بکریاں ملی ہیں, اور مجھے پتہ ہے کسی نہ کسی کو دے دیں گے, خود نہیں رکھیں گے, تو تم جاؤ اور جا کر ریکویسٹ کرو اور ہمیں دے دیں. حضرت فاطمہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار محبت سے بٹھایا, خیر خیریت پوچھی, اور اس کے بعد سناؤ بیٹا کیسے آئی ہو؟ بابا سنیں آپ کو وہ 5 بکریاں ملی ہیں. جی بیٹا کیا بابا کیا کرنا ہے؟ ان کا بابا اگر آپ خود رکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو اگر کسی اور کو دینی ہے تو پھر آپ ہمیں دے دیں, ہمارا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ کھڑی ہیں بکریاں لے جائیں, مسئلہ ہی نہیں, لے جائیں بکری. اچھا میں تمہیں ایک چوائس دیتا ہوں, چاہو تو 5 بکریاں لے لو, چاہو تو 5 دعائیں لے لو. حضرت فاطمہ فوراً بولیں بابا چھوڑیں بکریوں کو, وہ 5 دعائیں دے دیں. اور جب خوشی خوشی واپس آئیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ تو کہا ذهبت للدنیا ورجعت بالآخرہ, میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی, آخرت لے کر واپس آئی. جس کی اولاد بھی ایسی ہو وہ حق تلفی کرے گا. اب آخری ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں, پھر حافظ صاحب کا خطاب سنیں آپ. امام ابن عساکر نے ذکر کیا مدینہ منورہ میں 2 بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں صرف مقام مصطفیٰ کے حوالے سے عملی زندگی کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ سے کروں گا, تو عملی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی, امام ابن عساکر نے وہ واقعہ لکھا کہ 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہوئی, اور اس جھگڑے میں ایک بندے کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ گئی. اب مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا, وہ خلیفہ وقت تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیدہ جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان کو بلا لیا اور فرمایا کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ایک بندہ ناحق قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ. ایک بازو یہاں کندھے سے, کونی سے, یا ہاتھ یہاں سے کلائی سے کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ. یہ پورا ہاتھ نہیں ہے, یہ ایک انگلی ہے, اس کی دیت, اس کے متعلق مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان معلوم نہیں ہے, تم میں سے کسی کو پتہ ہو تو بتاؤ. اب اس وقت جو حضرت عمر فاروق کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کچھ یاد نہیں ہے. اب فیصلہ تو کرنا تھا. 2 رائے سامنے آئیں. ایک رائے یہ آئی کہ جی 50 اونٹ ہے نا, 5 پر تقسیم کر دیں, 10 ایک انگلی کا آئیں گے. دوسری رائے آئی کہ نہیں جی یہ 5 لیں گے, یہ 5 برابر نہیں ہیں, لہذا دیت بھی برابر نہیں ہونی چاہیے. اب لوجیکلی یہ بات درست لگتی تھی. اچھا جی یہ کمیٹی بن گئی, چلو تقسیم کرو, کسی پر 7, کسی پر 9, کسی پر 14, کسی پر 5 انگلیوں پر الگ لکھ کے تقسیم کر دی کہ اس کی دیت اتنی اونٹ, اس کی دیت اتنی. پھر وہ جو افیکٹڈ بندہ تھا جس کی انگلی ٹوٹی تھی یا کٹی تھی اس کو بلوایا گیا, اس کی انگلی چیک کی گئی, جو اس کی انگلی کٹی تھی اس کے لیے کمیٹی نے جو دیت مقرر کی تھی وہ دلا کر فیصلہ کر دیا. 1.5 مہینے کے بعد, سنیے ذرا یہ بات,
شام سے ایک صحابی رسول کو پتہ چلا کہ مدینہ میں عمر فاروق نے بیٹھے ہوئے وہاں پر یہ فیصلہ کیا ہے، وہاں سے چلے، اور اس وقت سفر ہوائی جہاز پہ نہیں تھا، گاڑیاں بھی نہیں تھیں، خچر اور اونٹ۔ مدینہ پہنچے، حضرت عمر فاروق کے دروازے پر آ کر کیا کہتے ہیں؟ سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ شیخ مسروری صاحب سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے آپ کو سلام علی من اتبع الہدی کب کہا جاتا تھا؟ جب ایک مسلمان کافر کے پاس جاتا تھا اسلام کی دعوت دینے، تب کہتا تھا۔ اس صحابی کو اتنا غصہ تھا صرف ایک فیصلے پر، اور کہتا ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی۔ حضرت عمر فاروق باہر نکلے، بھائی کیا ہو گیا، اتنے غصے میں کیوں ہوں، کیا کر دیا میں نے؟ کہا کیف تفرق فیما سوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں رسول اللہ نے فرق نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا 1.5 مہینہ پہلے یہ ایسا ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ جی۔ کہا غلط کیا؟ حضرت عمر فاروق کہا میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں، میں اکیلے نے نہیں کیا ہے، مشورے سے کیا۔ کہا سب نے غلط کیا۔ کہا تم کیسے اس کو غلط کہتے ہو؟ کہا میرے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں صرف حدیث نہیں سنوں گا، 2 گواہ بھی دینے ہوں گے، اگر 2 گواہ نہ پیش کر سکے تو جھوٹ بولنے کے جرم میں درے ماروں گا۔ قبول ہے؟ کہا جی قبول ہے، لیکن سلیکٹڈ بندے نہیں بلائیں گے، پبلک کو بلائیے مسجد نبی میں۔ بلایا، ہاں بھائی بتاؤ، کھڑے ہو کر سنایا سارا واقعہ، فلاں موقع پر فلاں سیزن فلاں سال اس جگہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سوال جواب ہوئے تھے، یہ سوال بھی ہوا تھا۔ کون کون تھے؟ کئی اگر کہا جی میں تھا۔ اچھا جی وہاں پر یہ سوال ہوا تھا، انگلیاں ان کی دیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا شبہ یہ چھوٹی انگلی، سائز ان کا سب کا ایک جیسا نہیں ہے، لیکن ہر انگلی کا رول اپنی جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک چھوٹی انگلی بھی اگر نہیں ہے تو ہاتھ کیسا لگتا ہے؟ لہذا دیت سب کی برابر ہے، 10 اونٹ۔ چھوٹی انگلی کٹے یا بڑی کٹے، دیت 10 اونٹ ہی ہوگی۔ کس نے سنا تھا؟ کئی ایک نے کہا جی میں نے سنا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے اب پوائنٹ کی بات آ رہی ہے اور یہی میرا آخری جملے ہوں گے۔ سن لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بندے کو سینے سے لگا لیا اور کہا میں تیرا احسان مند ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تو آ گیا اور تم نے مجھے کریکٹ کر دیا۔ اگر میں اسی طرح مر جاتا اور مجھ سے اللہ پوچھ لیتا کہ میرے نبی کے شہر میں بیٹھ کر میرے رسول کی سنت اور اس کے آرڈر کے خلاف تو فیصلہ کر کے آیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ یہ ہمارا مسلک اہل حدیث ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہی مقام مصطفیٰ ہے اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ یہ دین کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، رسول کی بات جہاں آ جائے گی۔ ابھی شیخ اطہر صاحب فرما رہے تھے نا، صرف ذات نہیں بات بھی، اگر وہ مقام ہم رسول کی بات کو نہیں دیتے تو یہ انکار رسالت ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صحیح طرح سے سمجھیں اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ پیارے نبی کی سنتوں پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔